الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سامعین اکرام، ہم اپنے چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے اس ہستی مبارک جس کے اعضائے شریفہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات سے افضل ترین بنائی، ان کے کچھ خوبصورت بیانات، ان کی کیفیات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لب مبارک کی بات کروں گا۔ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی قبر منور میں رکھا گیا، میں نے اس وقت حضور علیہ السلام کے رخ انور کا آخری بار دیدار کیا۔ میں نے دیکھا حضور علیہ السلام کے ہونٹ حرکت کر رہے ہیں، آپ اپنے لبوں سے کچھ پڑھ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں، میں نے اپنے کان سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک کے قریب کیے تو میں نے سنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے، اللہم اغفر لامتی، اے میرے اللہ میری امت کو بخش دے۔ میں نے صحابہ کو بتایا، وہ اس بات سے حیران ہوئے کہ حضور کی امت پر کتنی زیادہ شفقت ہے کہ میرے آقا دنیا سے جاتے ہوئے بھی اپنی امت کے لیے ہی دعا کر رہے ہیں۔ اگر اس کے بعد میں بات کروں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک کی، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دہن مبارک یعنی آپ کی تھوک سے کبھی بھی بدبو نہیں آئی، بلکہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو اپنے منہ کا نوالہ دے دیتے تو وہ بھی کستوری بن جاتا۔ امام بہقی اور امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، ایک دفعہ کسی نے پانی کا بھرا ہوا ڈول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ حضور نے اس سے پانی پی لیا، پھر آپ کے منہ میں جو پانی تھا آپ نے اس سے ایک کولی فرمائی اور دوبارہ اس ڈول میں ڈال دیا۔ اس ڈول کو لے کر ایک کنویں میں اس پانی کو واپس انڈیل دیا گیا تو صحابہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم اس کنویں سے کستوری کی طرح خوشبو آنا شروع ہو گئی۔ امام طبرانی نے حضرت عمیرہ بنت مسعود سے روایت کیا ہے، مدینہ شریف میں یہ 6 بہنیں تھیں اور ان کے منہوں سے ہمیشہ بدبو آتی تھی۔ انہیں کوئی بیماری تھی کہ ان کے منہ سے ہمیشہ بدبو آیا کرتی تھی۔ ایک دن یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ حضرت عمیرہ بنت مسعود نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم 6 بہنوں کے منہوں کی بدبو کو دور فرما دے۔ فرماتی ہیں، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گوشت تناول فرما رہے تھے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے منہ سے گوشت کو چبایا اور وہ منہ والا نوالا حضرت عمیرہ کو دیتے ہوئے فرمایا، تم تھوڑا تھوڑا یہ گوشت کھا لو۔ فرماتی ہیں، ہم 6 بہنوں نے حضور علیہ السلام کے دہن کا وہ ٹکڑا جب کھایا تو اللہ کی قسم ہم 6 بہنوں کے منہوں سے پھر کبھی بدبو نہیں آئی، بلکہ کستوری کی طرح ہمارے لبوں سے ہمیشہ خوشبو آیا کرتی تھی۔ اگر ہم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کی بات کریں تو سامعین، آپ نے جگہ جگہ دیکھا ہوگا کہ آج کل ہمارے معاشرے میں ہسپتالوں میں، ٹرینوں میں، بسوں میں جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے کہ یہاں تھوک پھینکنا منع ہے، لیکن یہ ہماری تھوک ہے۔ ایک ہے میرے آقا کا لعاب دہن جس میں اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی نعمتیں اور برکتیں رکھی ہیں۔ یہ وہ لعاب دہن ہے جو علی المرتضیٰ کی آنکھوں میں ڈالا جائے تو شفا ہو جائے۔ اسلام کے مجاہد جس نے ابو جہل کا ہاتھ کاٹا تھا، اس کا ہاتھ کٹ گیا، وہ کٹا ہوا ہاتھ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کر آئے، یہ لعاب دہن اس پر لگایا گیا تو کٹا ہوا ہاتھ
دوبارہ جڑ گیا۔ یہ وہ لعاب دہن ہے کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ ایک جنگ کے مقام پر تیر لگنے سے باہر نکل آئی۔ وہ نکلی ہوئی آنکھ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر آئے۔ عرض کی یا رسول اللہ، یہ میری آنکھ کا ڈھیلا ہے اور یہ باہر نکل آیا ہے۔ آنکھوں سے خون بہہ رہا تھا۔ میرے نبی علیہ السلام نے آنکھ مبارک کے ڈھیلے کو پکڑا اور حضرت قتادہ کی دوبارہ آنکھ کو اسی جگہ رکھ کر اپنا لعاب دہن وہاں لگایا۔ فرماتے ہیں مجھے پتہ نہیں چلا کہ میری آنکھ کبھی نکلی بھی تھی، اسی وقت خون بھی رک گیا اور بالکل میری آنکھ ٹھیک ہو گئی۔ کیونکہ سامعین، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن ہے۔ امام طبرانی اور امام بہقی نے حضرت عتبہ بن فرقد صحابی سے روایت کیا۔ حضرت عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی 4 بیویاں تھیں۔ وہ فرماتی ہیں ہم میں سے ہر ایک یہ کوشش ہوتی کہ ہم ایسی خوشبو استعمال کریں جو دوسروں سے بہتر ہو، لیکن فرماتی ہیں ہم نے جب بھی دیکھا عتبہ کے جسم اقدس سے ہمیشہ خوشبو آتی تھی اور ہمیں ویسی خوشبو پورے مدینہ میں کہیں نہیں ملی۔ ایک دن ہم نے عتبہ سے پوچھ لیا کہ یہ بتاؤ، ہم نے کبھی تمہیں خوشبو لگاتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، لیکن تمہارے جسم پاک سے ایسی خوشبو کس طرح آتی ہے؟ حضرت عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیویوں سے فرمایا میں نے کبھی کوئی خوشبو استعمال نہیں کی، بس بات یہ ہے ایک دن بچپن میں میرے جسم پر جلتی ہوئی آگ کا انگارہ گر گیا۔ میری والدہ نے مجھے پکڑا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے گئی۔ حضور علیہ السلام سے جا کر عرض کی یا رسول اللہ، یہ میرا بیٹا عتبہ ہے اور اس کے جسم اقدس پر جلتی ہوئی آگ گر گئی ہے، میرا جسم جل گیا تھا۔ حضور علیہ السلام نے جس جگہ آگ کا انگارہ جلا تھا اس جگہ حضور نے میری قمیض مبارک کو اتروا کر اپنا لعاب دہن وہاں لگایا۔ حضرت عتبہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم، جب سے حضور نے وہ لعاب دہن لگایا تھا اس وقت سے لے کر آج تک میرے اس حصے سے خوشبو آتی ہے جو پورے جسم میں پھیل جاتی ہے، اور میں نہا بھی لوں اور اس وقت سے لے کر آج تک کبھی خوشبو ختم نہیں ہوئی۔ مجھے خوشبو کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کی خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت امام بغوی نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ حبیب بن فدیک نامی ایک صحابی مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ ان کے والد کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی، یعنی روشنی بالکل ختم ہو گئی تھی، اور آنکھوں کی جو کالا دھبا ہوتا ہے وہ ختم ہو گیا تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حبیب بن فدیک صحابی سے پوچھا، فرمایا تمہیں کیا ہوا ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، ایک دفعہ میرا پاؤں سانپ کے انڈے پر پڑا اور اس کا زہر میرے جسم میں چڑھ گیا، جس کی وجہ سے میری آنکھیں سفید ہو گئی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن نکالا اور ان کی آنکھ میں لگا دیا۔ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ 80 سال کی عمر میں بھی ان کی آنکھوں کی بینائی اسی طرح رہتی تھی اور وہ سوئی کے سوراخ میں بھی دھاگا ڈال لیتے تھے۔ آئیں اب بات کریں حضور علیہ السلام کی قوت سماعت کی کہ میرے آقا سنتے کتنا تھے۔ امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے حضرت ابو ذر غفاری سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے فرمایا انی ارا ما لا ترون، فرمایا میں وہ چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، میں وہ آوازیں سن رہا ہوں جو تم نہیں سن سکتے، آسمان چل رہا ہے اور اس کا چلنا حق ہے، فرمایا میں آسمان پر چلتی ہوئی چیزوں کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ رسول اکرم نے فرمایا میرے صحابہ، اللہ نے آج سے کئی سو سال پہلے
ایک پتھر جہنم میں پھینکا تھا، میں اس پتھر کے گرنے کی آواز یہاں پر محسوس کر رہا ہوں اور سن رہا ہوں۔ واہ کیا کرم ہے، مدینے کے تاجدار بیٹھے مدینے میں ہیں اور آوازیں جہنم میں گرنے والے پتھر کی بھی سن رہے ہیں۔ سامعین، حضرت امام ابن عباس سے روایت ہے، امام حاکم نے اس حدیث کو المستدرک میں نقل کیا۔ وہ فرماتے ہیں، ہم ایک روز بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھے تھے کہ اچانک حضور علیہ السلام نے اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا اور فرمایا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ کس کے سلام کا حضور نے جواب دیا ہے؟ حضور نے فرمایا، ابھی میرے پاس سے جعفر بن ابی طالب، میرے چچا، جو کہ غزوہ موتا کے موقع پر شہید ہوئے تھے، وہ فرشتوں کے ساتھ گزرے ہیں اور انہوں نے عرش سے مجھ پر سلام کیا ہے، تو میں نے اپنے چچا حضرت جعفر طیار کے سلام کا جواب دیا ہے۔ ناظرین، جب فتح مکہ کا سبب کیا تھا، حضرت میمونہ فرماتی ہیں کہ جب بنو خزاں قبیلے پر لوگوں نے حملہ کیا، کفار مکہ نے حملہ کیا، تو بنو خزاں کے لوگوں نے وہاں پر اپنے قبیلے میں بیٹھ کر حضور علیہ السلام کو پکارا، اور میرے آقا نامدار صبح کا وضو فرما رہے تھے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے ہوئے فرمایا، لبیک لبیک، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ حضرت ام المومنین اب حضرت ام میمونہ فرماتی ہیں، میں نے حضور علیہ السلام سے پوچھا، آپ کس کی آواز پر لبیک کہہ رہے ہیں؟ فرمایا، بنو خزاں کے لوگوں پر کفار مکہ نے حملہ کیا ہے اور بنو خزاں کے لوگوں نے مجھے مدد کے لیے پکارا ہے، تو میں ان کی آواز پر لبیک کہہ رہا ہوں۔ سامعین، اگر ہم بات کریں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک کی، تو دنیا کائنات میں اس آواز سے خوبصورت کوئی آواز آج تک نہیں ہوئی۔ امام ابن اساکر نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، آپ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی ایسا نبی نہیں بھیجا مگر اسے اللہ تعالیٰ نے خوش آواز والا بنا کر بھیجا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین آواز عطا فرمائی۔ حضرت براء بن عازب میرے نبی علیہ السلام کے صحابی فرماتے ہیں، ایک دن اللہ کے رسول نے ہمیں عشاء کی نماز پڑھائی اور نماز عشاء میں حضور علیہ السلام نے والتین والزیتون سورت کی تلاوت فرمائی۔ فرماتے ہیں، مجھے اللہ کی قسم، میں نے ایسا خوبصورت قرآن زندگی میں کسی کا نہیں سنا جیسا مصطفیٰ نے اس سورت مبارکہ میں پڑھا، اور حضور کی آواز مبارک سامعین اتنی بلند تھی، آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں گے کہ خطبہ حجۃ الوداع میں حضرت اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ حجۃ الوداع دیا تو حضور ایک پہاڑی پر کھڑے تھے اور کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام کا جمع غفیر تھا۔ فرماتی ہیں، ہر صحابی کہتا ہے، مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ کھڑے ہو کر خطبہ حجۃ الوداع بیان فرما رہے ہیں، یعنی ہر ایک کو حضور علیہ السلام کی آواز برابر سنائی دے رہی تھی۔ اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ حضرت ام ہانی فرماتی ہیں کہ آدھی رات کے وقت کعبہ شریف کے پاس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور میں اپنی چارپائی پر بیٹھ کر حضور کی دل نواز کی رات کو سنا کرتی تھی۔ ان کا گھر کعبۃ اللہ شریف سے کافی دور تھا، لیکن مصطفیٰ کی آواز ان کے گھر تک انہیں سنائی دیتی تھی۔ سامعین، اگر ہم بات کریں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی، میرے آقا کے ہاتھوں کی، تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دست مبارک ایک عام مردوں کی طرح نہیں تھے، بلکہ میرے مصطفیٰ کے دست مبارک آپ کے ہاتھ نرم روئی سے بھی زیادہ نرم تھے، آپ کی کلائیاں فربا اور طاقتور تھی، حضور کی ہتھیلیاں کشادہ تھیں، حضرت سیدنا ایسی تھی کہ جیسے کوئی روئی مبارک کو ہاتھ لگاتا ہے
فرمایا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو ایک مرتبہ ہاتھ لگا لیتے تو انسان یوں محسوس کرتا جیسے اس نے کسی ریشم کو ہاتھ لگایا ہے۔ سامعین، اگر ہماری آج کی گفتگو آپ کو پسند آئی، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ آنے والی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔